فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں میں اپنی امت کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ دوستو بیان بہت ہی آسان زبان میں اور آسان انداز میں ہونے والا ہے، تو دوستو بیان کو مکمل سننے کا آخر تک۔ چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے، دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے، تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے، تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے بابی۔ تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جی جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں، سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں، سیشن جج کی عدالت سے اطلاع ہے کہ پیش ہو جاؤ اور وہ کہے میں پیش نہیں ہوتا، اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری
ہوتی ہیں. ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا. 5 وقت ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے. اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا. جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے. صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہیں. آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں. صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں. زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے. اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو. قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے او اللہ کی 5 وقت کی بازی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹیپ ریکارڈ چلانے والے، VCR پہ بیٹھنے والوں، ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں اللہ اکبر. اور بڑی ذات اس مولا کی ہے آ جا. کام دام میں لگنے والوں، مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں اللہ اکبر. آ جا، اس بڑے نے تجھے بلایا ہے. نہیں آتا. ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی، اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی، اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈستا چلا جاتا ہے. اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ. میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا. ایو ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بولے گا بھی، وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا، ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا. نمازیں تو نہ پڑھی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں. کتنی سخت وعید ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو، تمہاری مشکلیں حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا، اور تم میرے دروازے پہ آ کے سر پر جھکا. دنیا میں دیکھو کسی کا خطا کر دو، کسی کی خطا کر دو، گناہ کر دو، قصور کر دو، وہ ناراض ہوتا ہے. آگے سے کہتا ہوں میاں یہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، میں سر جھکائے کھڑا ہوں، اور میاں
اور اللہ والا کچھ خیال تو کرے، تیرے آگے میں سر نوائی کھڑا، جو چاہے کر، جو چاہے کر سزا دے، اے میں سر نوائی پیا، بے شک تیرا ہاتھ ہوئے، تیرا کھلا ہوئے، میرا سر ہوئے، میں تیار ہاں۔ بھائی لوگ بھی ان کو آنکھ دیں، وہ بھی آدھا او میاں سر نوائی کھڑا ہوں، بس کے چاہ ہوں معاف کر دے۔ اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے، سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، نماز کا سجدہ کر، اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جاؤ اور تیرے گناہ معاف نہ ہو۔ بڑی کریم ذات ہے، بڑی عجیب ذات ہے، سبحان و تعالی و تقدس۔ انعام بڑے ملتے ہیں، اکرام بڑے ملتے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں۔ یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت، اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی، اب میری دنیا نہیں، میں دنیا کا نہیں۔ جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا، علیحدہ لذت آئے گی، علیحدہ سرور آئے گا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا، جنگ میں، لڑائی میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، وہ نکالنے لگے تو حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے، کیا کریں ہم، نکالنا تو پڑے گا۔ فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی، سر تو جھکا ہے آدمی، آج کا غریب، آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بدل اسلام غریبا، اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا، قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے، بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں، کوٹھیوں میں مصلے ہیں، جماعت میں رل رہے ہیں، اور جتنے یہ عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ننگے منگے ہائے ہائے، آخرت میں بھی بربادی، دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی۔ اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر۔ تو چاہے 100 سال زندہ رہے، 50 سال زندہ رہے، بادشاہ بن کر زندہ رہے، بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے، آخر موت آئے گی۔ اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا، سر جھکا اپنے مولا کے سامنے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ، پھر کیسے کروں میری توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ مولانا فرماتے ہیں بادا بادا، 1000 بار شکستی توبہ بادا، اب بھی بعد آ جا، چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی پھر بھی آ جا۔ گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں، میرے خزانے، میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو یوں کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے، تیرے کرم سے بے نیاز، کون سی شے ملی نہیں
بیوی دی، سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، فرمایا ساری چیزیں عطا کی، تیری کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیری یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیری یہاں کمی نہیں، اور میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطاوار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربا سجود ہوں، مگر سربا عزموں میں پختگی نہیں، بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میری یقین نہ جمع، سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جب کہ بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے ہیں، جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، عبادت سمجھ کے نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے، کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کیا بڑوں کی بڑی بات۔ فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی، اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے، اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی منظور ہو گئی، اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی۔ کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی، ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، فقیر سے، کسی اللہ والے سے، کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو، ٹھنڈا پانی پلا دو، بغیر کہے اس کی اتریاں بول اٹھیں گی، مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو، خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ مگر یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا، مسلمان اکڑ گئے کیونکہ ہم گرم، ہمارے لیے جہنم تو ہے ہی نہیں، پانی پلانے والا کام مسلمانوں کا تھا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پیاسی کو پانی پلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا، اڑا دیں گے، پر اس نیت سے کبھی
پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں، چکر لگا رہے ہیں پیر رات دن۔ اب کپاس کی موسم آئے گی، وہ بھی انگڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی، تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا۔ کیا ہوا یہ؟ زہر کی نماز اڑا دیں گے اور اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں، چکر لگا رہے ہیں پیر رات دن۔ اب کپاس کی موسم آئے گی، وہ بھی انگڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی، تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا۔ کیا ہوا یہ؟ ظہر کی نماز میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ کی کنویں کا پانی کڑوا کل سے ہو گیا؟ کہ نہیں کڑوا تو نہیں ہے۔ مولانا فرماتے وہ لوٹا یوں ہی رکھا تھا، میں اس لوٹے کو پھر اٹھا لایا کہ حضرت ذرا دیکھو تو صحیح پی کے، میری طبیعت خراب ہے۔ تو مولانا گنگوہی نے بھی ذرا سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک کے تھک گئے، کڑوا۔ تو مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جی سے کہ حضرت اس لوٹے میں کیا ہو گیا؟ کنویں کا پانی آپ کا میٹھا ہے، اس میں کیا ہوا؟ ہائے کیا بات فرمائی! یوں فرمایا مولانا یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نماز دفن ہے۔ مٹی کا گاڑا بنا اور گاڑے سے پھر لوٹا بنا، دھوپ میں سکھایا، ہوا میں خشک کیا، آوے میں پکایا، آج بھی اس میں پانی ڈال دیا، وہ اتنا کڑوا ہے، اتنا تلخ ہے، اور جس مردے نے اس قبر میں عذاب بھگتا ہوگا اس کا کیا حال بنا ہوگا؟ پرواہ نہیں کرتے، جتنا بتاؤ جتنا سناؤ، عورتوں کی عادت نہیں رہی نماز کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر نہیں، برکت نہیں، بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ علاج معالجے پہ لاکھوں روپیہ لگائیں گے پر اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں تمام دوائیں، تمام گولی ٹیکے مکسچر جڑی بوٹی میرے اختیار میں ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ہر چیز مجھ سے اجازت مانگتی ہے، دوا بھی اجازت مانگتی ہے اپنا کام کروں کہ نہیں، گولی ٹیکا بھی دوا مانگتا اجازت اپنا اثر ڈالوں کہ نہیں۔ میری طرف سے اگر اجازت نہیں ہوتی کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔
کہ آج تمام چیزیں سکون کتنا برباد ہے، حکمراں ہم سے زیادہ پریشان ہے، ہم ان سے زیادہ پریشان ہے، غریب ان سے زیادہ پریشان ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ رات کو کھڑا ہی کھڑا پھرتا ہے، نیند نہیں آتی۔ اندازہ لگاؤ بے نماز مسلمانوں کی جماعت کے پاس قیامت میں کھڑا ہو گیا، آواز آتی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تجھے میرے مسلمانوں، میرے بندوں، گناہگار لوگوں کے پاس بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، آج نیک و بد کی الگ الگ جماعتیں بنا دی گئی۔ یومئذ تحدث اخبارها، آج زمین بول کر آ کر کے گواہی دے رہی ہے، بول رہی ہے، زمین کہہ رہی ہے الہی مجھ پہ سجدہ نہ کیا، مجھ پہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کی، مجھ پہ درود شریف نہیں پڑھا، استغفار نہیں کیا، کلمے کا ورد نہیں کیا، او میرے مولا ساری زندگی مجھ پہ بدکاری کرتا رہا۔ دروں دیوار گواہی دیں گے، کھڑکی روشن دان گواہی دیں گے، چھت گواہی دے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کی ایک ایک حرکت کو آ کے زمین بتائے گی۔ اگر سجدے کیے ہوں گے، عبادت کی ہوگی، حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں پچھلی رات کو نیت باندھ کر میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے، علیحدگی میں سب سے چھپ کر، سب سے علیحدہ ہو کر اور نیت باندھ کر ادب سے کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی رو پڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے عرش پہ بیٹھے بیٹھے اتنا پیار آتا ہے کہ اس بندے کا منہ چوم لوں۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، بستر سے الگ ہو کر ٹھنڈ اور گرمی میں وضو کر کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو مجھے اکیلا یاد کر، میں تجھے عرش پہ اکیلا یاد کروں گا، تو مجھے لوگوں میں یاد کر، میں نوری فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا، تو میری طرف ایک قدم دوڑ کر آ، میں تیری طرف 10 مرتبہ آتا ہوں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لبیک یا عبدی، او میرے بندے مان کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والے سو گئے، ضرورت مند سو گئے، حاجت مند سو گئے، پریشان حال سو گئے، پرواہ ہی نہیں رات دن۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں خنزیر لائے جائیں گے، سور کی شکل کے لوگ آئیں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے؟ جانور تو سارے مٹی ہو گئے، کنت ترابا حکم ہوا وہ سارے مٹی بن گئے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ آخری نبی کی آخری بے نماز امت ہے، ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ تھوڑا سا ذکر کر دوں، لوگ ہمارے بارے میں تو یوں کہہ کر مسائل کو بھی قرآن حدیث کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہے، یہ تو دیوبندی ہے۔ آؤ پیران پیر جناب سید عبد القادر جیلانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کے مزار پہ، آمین کہو۔ حضرت نے اپنی قلم سے کتاب لکھی ہے غنیت الطالبین، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کا مطالعہ کرو، کتاب عربی میں ہے، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ والے نے صاف لکھ دیا، فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر مرد یا عورت نماز قضا کرے، فرمایا فنکاحها باطل باطل باطل، نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اولادها حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ اور سنو اللہ والے کی عبارت، غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اذا مات، جب بھی نماز مر جائے، لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا
युकफिनु लहू, उसे कफन देने की कोई जरूरत नहीं। वला युदफिनु लहू फी मकाबिरिल मुस्लिमीन। आखिरी बात अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वलियों के वली, वलियों का सरदार कहता है बेनमाज को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो, कहीं उसकी वजह से खुदावंद करीम के दूसरे मुर्दों पर कहर ना पड़े। कोई मजाक तो नहीं, 5 वक्त का बागी, और फिर इसमें बड़े बड़े दर्जात रखे हैं। हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु, आपने फरमाया जो आदमी मिसवाक करके वुजू करके नमाज पढ़े, हुजूर फरमाते हैं मरते वक्त उसके मुंह से जरूर कलमा निकलेगा, जरूर उसके मुंह से कलमा निकलेगा। और फरमाया जो फीम खाता हो कितना ही बड़ा जोर लगा ले, मरते वक्त उसको कलमा नसीब नहीं हो सकता। ये सारे सहाबा इकराम, सारे अल्लाह वाले किस तरीके से नमाज पढ़ते थे। शेर खुदा अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वुजू फरमाया, रंग पीला पड़ गया, जर्द पड़ गया। किसी ने पूछा क्या बात है, घबराहट कैसी, परेशानी कैसी, रंग क्यों बदल गया, कपकपी क्यों आ गई, लर्जा क्यों आ गया। फरमाया ओ लोगों, तुम नहीं जानते किसके दरबार में खड़ा होने लगा हूं। अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, उस मौला करीम का दरवाजा है, डरता हूं कोई बेअदबी ना हो जाए। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, कई मरतबा ऐसा हुआ मस्जिद में कदम रखा, बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़े, होश आया, लोगों ने पूछा क्या बात है, फरमाया तुम नहीं जानते यह अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, डरता हूं। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का लगते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात दिन में 5 फर्ज नमाजों के अलावा 1000 रकात नफिल पढ़ता था। ना, ये वली नहीं है। तुम्हारे यहां तो वली वो बनता है जो कभी भी नमाज ना पढ़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात दिन में 5 फर्ज नमाजों के अलावा 1000 रकात नफिल पढ़ता है। तो कैसे पढ़ता है? जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ऐसे नहीं। सर्दी का मौसम है, सख्त सर्दी है, अल्लाह वाले ने दरवाजा बंद कर लिया, सर्दी की वजह से अंगीठी में कोले डालकर, तपिश की वजह से गर्माइश के लिए अंगीठी अंदर रख के दरवाजा बंद कर दिया और नमाज की नीयत बांध कर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। कोला चटका, सामान को आग लगी, छत जल गई, सामान जल गया, दरवाजा जल गया। लोगों ने शोर मचाया, हजरत जी दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो। सामान समून सारा जलकर खाक हो गया। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, अंदर सबका यकीन हो गया कि हजरत शहीद हो गए, हजरत सड़ गए, हजरत जल गए, कहां बाकी रह सकते हैं। लेकिन लोग हैरान हुए, जब अंदर गए तो क्या देखा, हुसैन का बेटा मुसल्ले पे खड़ा हुआ कुरान पढ़ रहा है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। जब नमाज खत्म की तो पूछा, हजरत जी ये इतनी आग लग गई, ये सामान जल गया सारा, ये मकान जल गया, गर्मी नहीं आई, पता नहीं लगा, नमाज खत्म नहीं की। सुभान अल्लाह, क्या बात इरशाद फरमाई। अल्लाह वालों की बड़ी बातें होती हैं भाई। फरमाया जिस आग को पानी बुझा दे, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, जिस आग को तुम जैसे बंदे बुझा दो, मैं उस आग का क्या फिक्र करूं। मैं उस आग की फिक्र में लगा हुआ था जो उस आग को अमल के सिवा कोई शय नहीं बुझा सकती। फरमाया सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जला देने वाला अज़ाब, तबाह बर्बाद कर देने वाला अज़ाब। क्या मैं तुम्हें नमाज के बारे में बताऊं, लेकिन जुमला अर्ज करूंगा, तवज्जो करो, एक ही जुमला काफी है। बेनमाजों के लिए नहीं बल्कि नमाजी भी सोचे। मस्जिद में अगर हाजी नमाजी आ जाएं, बार बार घड़ी देखते हैं, मिनट गिनते हैं, 5 मिनट होगी बैठे हुए मस्जिद में, 10 मिनट हो गए मस्जिद में बैठे हुए। तवज्जो करो, तुम मिनट गिनते हो, हुसैन ने करबला के मैदान में लाशें न गिनी।
حسین نے اپنے گھر کی لاشیں نہ گنی، تم منٹ گنتے جاتے ہو۔ نماز کی عظمت پوچھ لیو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا، نواسہ رسول سے پوچھ کیا، جگر گوشہ بطول سے پوچھ کیا، قاسم ابن حسن کیا، حضرت عباس، علی اکبر، علی اصغر، تمام کا تمام خاندان خیمے کے چاروں طرف ڈھیر لگا ہوا ہے، اور حسین کے اپنے بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے، لیکن حسین زمین پہ بیٹھ کر نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے۔ نماز کی فکر ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تمنا یہی ہے کہ اس نماز کے سجدے میں میرا سر جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں نا بہت ہی غریب ہیں، مزدوری کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھوں، پورا کریں ہیں، مزدوری کریں ہیں۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، کھڑی ہونے لگی نماز کے لیے، دھڑام سے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری۔ ابا نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا آج تیری بیٹی کا 5 دن کا فاقہ ہے، جنت کی ساری عورتوں کی سردار کا یہ حال ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹیوں کو بہنوں کو ایسی کیسٹیں سنایا کرو فاطمہ الزہرا کی، سیدہ زینب کی، تاکہ ایمان یقین پیدا ہو۔ تم نے تو ٹیلی ویژن لا کے دے رکھا ہے تاکہ رہتا سوچتا بھی سارا ہی کچھ کھویا کھایا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساری ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ 1,29,000 صحابہ میں سے کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ اور یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، شیخ سید عبد القادر جیلانی ہوں، علی احمد حجویری ہوں، خواجہ باقی باللہ ہوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، شاہ بہاءالحق زکریا ملتانی ہو، یہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، یقین سے کہتا ہوں کسی نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ یہ تمہارے قریب میں یہ حافظ جمال روڈ، کوئی دور نہیں تم سے، ملتان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حافظ صاحب نے آخری وقت میں ایک شرط نامہ لکھ کر کے چھوڑ دیا کہ میری جماعت جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں، ساری عمر میں کبھی بھی جماعت تو کیا تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اور دوسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی سفر میں، حضر میں، گھر میں، مسافری میں کبھی بھی عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ یوں لکھا ملتان کی تاریخ میں کہ لاکھوں آدمی تھا، بڑے بڑے ولی تھے، نمازی تھے، حاجی تھے، مفتی تھے، قاری تھے، صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، جنازہ کون پڑھائے؟ اپنے اندر یہ کوئی شرطیں پائے تو نماز پڑھائے۔ سچائی کا زمانہ تھا، تم میں سے نہ کئیوں کا ارادہ ہو گیا ہو کہ میں بھی لکھ کے رکھوں گا، اگر تم آج ایسی شرطیں لکھو گے انشاءاللہ بغیر جنازے کے قبر میں جانا پڑے گا۔ ایسی شرطوں والے تمہیں آج ملیں گے ہی نہیں، اور بلکہ لنگوٹا کس کے آگے وہ آئے گا جس نے کبھی بھی نہیں پڑھی ہو، وہ کہے گا چلو اخبار کی فوٹو تو آئے گا نا۔ عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا، لوگ بیٹھے تھے، ایک مسافر آیا، گرد و غبار پیروں پہ پڑا ہوا ہے، کپڑوں پہ گرد و غبار ہے، صاف ظاہر ہے کہ بڑا لمبا سفر پیدل کر کے آیا۔ جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا، صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ کئی آدمی ہوتے ہیں نا چھچورے، میرے جیسے تیرے جیسے، او سائیں تو سائیں میں آ کے کھڑ گئے ہو، پتہ ہے کوئی شرطہ رکھی کھڑے اگلا،
اگلے نے کوئی شرطیں لگائی ہوئی ہیں، او سائی ضروری گال کرنی آئی تو نال تسا آ کے کھڑ تو گئے ہو، تو ان کو پتہ ہے؟ تو کہنے لگا ہاں پتہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ شرط نامہ پہلے پڑھو۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے شرط نامے کا۔ کہنے لگا الحمدللہ ساری زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری آج تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی۔ اللہ والے تو کون ہے؟ تو کون سا مخدوم زادہ ہے؟ تو کون سا سید ہے؟ کون سی خانقاہ کا پیر ہے؟ کون سے شہر کا تو امیر ہے؟ کہاں کا تو خطیب ہے؟ کہاں کا تو استاد ہے؟ کہنے لگا میں کسی کا استاد نہیں، میں کسی کا پیر نہیں، میں کسی کا بادشاہ نہیں، میں کمہار ذات کا ایک بیٹا ہوں، خیر پورٹا موالی کا باشندہ ہوں، ذات کا کمہار ہوں، سید نہیں ہوں۔ اللہ پاک اتنا بڑا انعام کرنے پہ آئے، ایک کمہار کو اتنی بڑی توفیق دے کہ ساری عمر میں اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہو۔ خواجہ خدا بخش مرحوم نے حافظ جمال مرحوم کی نماز جنازہ یہاں ملتان میں پڑھائی۔ ایسی ایسی چیزیں تو بڑی کچھ، جو آئے گا نا مہمان ملتان میں، تمہارے یہاں ملتان میں کون سی مشہور چیز ہے؟ کوئی کہے گا قلعہ ہے، کوئی کہے گا جھیل ہے، کوئی کہے گا فلانی چیز ہے، کوئی کہے گا فلانی چیز ہے۔ کبھی یہ بھی کسی نے بتایا کہ ملتان میں ایسے ایسے لوگ دفن ہیں جنہوں نے ساری عمر میں ایک نماز قضا نہیں کی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، نماز پڑھو، بیوی بچوں کا بھی خیال کرو کہ نماز سے نہ رہ جائے، بچپن میں نماز کی عادت ڈالنے کی اولاد کو کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نمازی بننے کی اور نمازی بنتے بنتے مسلمان رہ کر اللہ پاک ہمیں سب کو موت عطا فرمائے اور ہم سب کو سیاکاری سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کی ذات بے مثل بے مثال، اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں۔ اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام کائنات کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے نظام کو وہ خود ہی چلاتا ہے۔ جدھر کی چاہے ہوا چلائے، جدھر کی چاہے دھوپ چھاؤں کا نظام بنائے، وہ کسی معاملے میں بھی کبھی بھی نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ ہے۔ وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت تاج دے کر کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے، وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی لگا دے، وہ چاہے تو ایک کو اتنا دے کہ سنبھالا نہ جائے، اور وہ چاہے تو ایک کو اتنا تنگ کر دے کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جائے۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس مالک اور قدیر کی۔ نظام شمسی، نظام قمری، ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، دریاؤں اور سمندروں کا نظام، سارا وہ خود چلاتا ہے۔ نہ کبھی الیکشن ہوتا ہے، نہ کبھی انتخابات ہوتے ہیں، نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ سمندروں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی، دریاؤں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، بس میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اسی لیے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، لوگ میری ذات کو بھول گئے، کھلانے والے کو بھول گئے، پلانے والے کو بھول گئے، اور اس سے بڑھ کر کے کیا بدجانتی ہوگی، پیدا کرنے والے کو بھول گئے۔
आदमी के जिस्म का निजाम कौन बना सकता है? अब ये आंख है, बज़ाहिर आंख है, लेकिन बिजली की वायरिंग की तरह आंख से लेकर पांव के तल्ली तक एक निजाम चल रहा है। कान का निजाम है, नाक का निजाम है, हाथ का निजाम है, पैर का निजाम है, दिल और दिमाग का निजाम है। ये सारी की सारी चीजें वो नहीं बना सकता तो और कौन बनाने वाला है? इसीलिए फरमाया काली कमली वाले दुनिया में जाओ, मेरा नाम बुलंद करो, मेरी तौहीद का झंडा बुलंद करो, लोगों को बताओ कि खालिक को ना भूलो, मालिक को ना भूलो, परवरदिगार को ना भूलो, उस रब को ना भूलो जिसने ये सारा जहान बनाया। चुनाचे महबूब कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया कि लोगों उसके सिवा कोई नहीं, फिर मक्का बदला, बिरादरी बदली, कौम बदली, अपने बदले, गैर बदले, सब दुश्मन हो गए। एक मेरी बात समझ लें, आज जिस तरह का कलमा आज हम पढ़ते हैं, अगर यही कलमा पढ़ना होता तो अबू जहल काफिर ना मरता, उतबा काफिर ना मरता, शैबा काफिर ना मरता, वलीद इब्ने मुगीरा काफिर ना मरता, उमैया इब्ने खलफ काफिर ना मरता, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते रहते और बुतों की पूजा भी करते रहते, उनको हाजत रवा भी मानते रहते, जिना भी करते रहते, शराब भी पीते रहते, सब कुछ करते, कलमा पढ़ते रहते। उनको सिर्फ ये बात समझ ना आई, बल्कि उनकी समझ ये थी कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से कह लिया, उसको फिर सारी जिंदगी का निजाम अल्लाह के हुक्मों के ताबे बनाना पड़ेगा। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, फिर वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, जो चाहे खाए, उसको इख्तियार नहीं। जिसने ये इकरार कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो मेरा रब है, वो मेरा परवरदिगार है, अब उसको इख्तियार नहीं कि वो जो चाहे खाए। बकरी खाएगा, गाय का गोश्त खाएगा, भैंस का गोश्त खाएगा, मुर्गी का खाएगा, कुत्ता नहीं खाएगा, सुअर नहीं खाएगा। उसे खुद इख्तियार नहीं है, जो चाहे खाए। इसी तरह जिसने कलमा पढ़ा, वो पीने में खुद मुख्तार नहीं कि जो चाहे पिए, पानी पिएगा, सोडा पिएगा, लस्सी पिएगा, शरबत पिएगा, चाय पीवेगा, शराब नहीं पीवेगा, पेशाब नहीं पीवेगा, हराम नहीं पीवेगा। इख्तियार खत्म। जब खाने में हम मुख्तार नहीं, अपना इख्तियार नहीं रखते, पीने में हमें अपना इख्तियार नहीं, पहनने में हमें अपना इख्तियार नहीं, चलने फिरने में हमें अपना इख्तियार नहीं, अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी करनी पड़ेगी। आज यही बात कुरान करीम ने तुम्हारे सामने रखी है। और भूले हुए मुसलमानों, खुदा का हम पर कितना बड़ा करम है कि सफेद दाढ़ी हो जाती है, कब्र के करीब हो जाते हैं, अल्लाह पाक बार बार कुरान फिर सामने लाता है, और मान जा, मान जा, अब भी मान जा, अब भी मान जा। फरमाया अलिफ लाम मीम अहसिबन नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या लोगों का ये ख्याल बन गया, क्या लोगों का ये अमल बन गया, क्या लोगों का ये अकीदा बन गया, क्या लोगों ने ये ज़ाम कर लिया, क्या लोग ये बना बैठे, तकिया लगा बैठे, ठेका कर बैठे, अहसिबन नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या अय्युतरकू अय्यकूलू आमन्ना, इतना कहने पर छूट जाएंगे, इतना कहने से जन्नत में चले जाएंगे, इतना कहने से जहन्नुम से बच जाएंगे, पुलसरात के अज़ाब से बच जाएंगे। आमन्ना, मैं मानता हूं। सिर्फ इतना कहने पर छूट नहीं, कुरान का मकसद ये है
युतरकू अन यकूलू आमन्ना, सिर्फ और सिर्फ इतना कहने पर छूट नहीं हो जाएगी कि साहब मैंने कुरान मान लिया, मैंने खुदा मान लिया, मैंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया, मैंने खुदाई निजाम को मान लिया। और मान तो लिया, उस पे अमल तो कर। फरमाया वहुम ला युफ्तनून, अल्लाह फरमाते हैं मैं आजमा कर देखूंगा। अगर मास्टर को इम्तिहान लेने का इख्तियार है कि बच्चा फेल है या पास, डॉक्टरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है, प्रोफेसरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है, तो फरमाया वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। मैं खुदा भी इम्तिहान लूंगा, मैं भी आजमाऊंगा, मैं भी जांच करूंगा, मैं भी पड़ताल करूंगा। आमन्ना कौन सा जुबान से कहता है, कौन सा दिल से कहता है। आमन्ना मैंने मान लिया, किसकी जुबान की नोक पे कलमा रखा हुआ है और किसके खून के कतरे कतरे में बस गया। मैं आजमा कर देखूंगा, मैं ये पता करूंगा कि आमन्ना कहने वाले लोगों का हाल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर कलमा भी चल रहा है, उधर कब्रों को भी चाटा जा रहा है, उधर कलमा भी चल रहा है, उधर कब्र परस्ती भी हो रही है, बुत परस्ती भी हो रही है। अरे हिंदू अगर बुत की पूजा करे तो काफिर है, और मुसलमान 100 कब्रों की मिट्टी चाटे अब भी मुसलमान है। जनाब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जानिसार जमात, वफादार जमात, नबी के इशारों पे जान देने वाली जमात, नबी के सच्चे आशिक सहाबा किराम की जमात आई। अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसर और किसरा के दरबार में जाते हैं, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में जाते हैं, हम देखते हैं उनके लोग कारिंदे अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। आप इमामुल अंबिया, आप रसूलों के रसूल, आप नबियों के नबी, सारी कायनात के सरदार, इजाजत दो हम भी आपको सजदा किया करें। इजाजत दें आप, हम भी आपको सजदा करना चाहते, हमारा दिल चाहता है। आप तो बादशाहों के बादशाह हैं। फरमाया लानल्लाहुल यहूद वन नसारा। अंदाजा लगाओ सवाल क्या किया था और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया है। यही फरमा देते कि नहीं भाई, बल्कि मिसाल दी पिछली, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह ताला ने लानती बना दिया यहूद और नसारा को। क्यों? इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया, इसलिए मलऊन बन गए, लानती बन गए कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रों को सजदे शुरू कर दिए। चलो यहां पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी। इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। मालिक कायनात की हुजूर में रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झोली फैला दी। सहाबा इकराम ने एक सवाल किया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने उसका जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर ने इस बात को इतना पुख्ता करके दिखाया और ये साबित कर दिया, मेरे सहाबा तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। आगे रब की हुजूर में झोली फैला दी। इलाहुल आलमीन, तेरे दरवाजे पे मेरा सवाल है, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री असनाम, मौला मेरी कब्र को सजदागाह ना बनने देना। तुझसे दुआ मांगता हूं, मेरी कब्र की सजदागाह ना बने, मेरी कब्र को लोग बुतों की तरह से ना माने। लोग आज एक बात करते हैं कि जी हमने अपने बाप दादा को यूं करते देखा, अब कुरान माने या दादा पर दादा को माने।
محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا یہی جواب انہوں نے دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، مکے والے کہتے تھے او اللہ کے نبی خدا کی بات مانے، قرآن مانے، رسول کو مانے، ما حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یا اس رستے کو ماننے جس پر ہم نے اپنے بڑکوں کو دیکھا، اپنے باپ دادا کو دیکھا، اس رستے پہ چلیں یا قرآن کے رستے پہ چلیں؟ ظاہر بات ہے ساری برادریاں غلط، ساری رسومات غلط، ساری لغویات غلط، ساری خرافات غلط، سارا جہان کوڑا کالی کملی والا سچا، سارا جہان جھوٹا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی ذات سچی، خدا کا فرمان سچا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ رسمیں بنا بنا کر کر کے تباہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں یہ کہتا ہوں بچہ پیدا ہوا، اللہ پاک نے کسی کو اولاد دی، بڑی نعمت ہے۔ اب بیٹا باپ کا ہے یا ماں کا ہے؟ سنو میری بات، اس ماں اور باپ کو نام رکھنے کا اختیار تو ہے، لیکن ایسے نام رکھنے کی اجازت نہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوں۔ تم تو اپنے بچوں کا نام رکھنے کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے، حالانکہ اولاد تمہاری ہے۔ تم اپنے بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی خود مختار نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب بچہ پیدا ہو سجے کان میں اذان کہو اور کھبے کان میں تکبیر کہو، یہ ثابت کر دو اذان تیری ہو گئی، تکبیر تیری ہو گئی، اب تیری زندگی 50 برس کی ہو، 100 سال کی ہو، بس اتنا وقفہ رہ گیا کہ تکبیر ہو چکی اور اللہ اکبر نیت بندنے کی دیر ہے۔ ظاہر بات ہے لوگ آج کل لکھے پڑے اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، دین نہیں سمجھ میں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اب بتاؤ یہ بچے کے کان میں جو 3 دن کا بچہ ہے اس کے کان میں جو اذان آ رہی ہے اس کا کوئی بظاہر فائدہ ہے؟ جب 80 برس کا بوڑھا اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا تو یہ بچہ بیچارہ اذان سن کے کیا کرے گا؟ جب لوگ اذان سن کر کنجری کا گانا بند نہیں کرتے، اذان سن کر بدماش اور بدکار عورتوں کے گانے اور فوش بند نہیں کرتے، دکان نہیں چھوڑتے، گھر سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں بلائے ہوئے نہیں آتے، تو اب بتاؤ اس بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا فائدہ؟ ظاہر ہے کہ یہ بات کہنی پڑے گی کہ حکم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے پورا کرنا پڑے گا، بظاہر فائدہ نظر آئے یا نہ آئے۔ ہم ظاہری فائدے کے پابند نہیں، ظاہری فائدوں کے مفاد کے ہم پابندی نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ کسی بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے، سارا دن پانی پیو، روٹی کھاؤ، لیکن جب روزہ رکھ لو گے تو اب روٹی کھانے گناہ، پانی پینا گناہ۔ یہی بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اختیار میں نہیں ہیں، آزاد نہیں ہے جتنا ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں جس کا ملک میں راج ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ اسی کا قبضہ، اسی کی قدرت، اسی کی حکمت، اسی کا علم، اسی کی بے نیازی چلے گی، کسی کی بات نہیں چل سکتی۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھو، سلیمان علیہ السلام کی 99 بیوی، ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ،
اتنا بڑا بادشاہ کہ ہوا تخت اڑائے پھرے، ہوا تخت اڑائے پھرتی ہے سلیمان علیہ السلام کا، سر پہ تاج نبوت ہے، نیچے تخت شہنشاہی ہے، ہوا تخت کو اڑاتی ہے، جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں ہوا اتار دیتی ہے، اور جہاں چاہتے ہیں ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، اور پانی کا پتہ لگانے کے لیے پرندے موجود ہیں، جن تابع، انسان تابع، پرندے تابع، چرندے تابع، مقام اتنا اونچا، بادشاہت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، پیغمبری بھی دے دی، اور اتنی بڑی عظمت بھی دے دی، اور حال یہ ہے کہ 99 بیویوں میں سے ایک انگل کا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ دیکھی اس کی بے نیازی، بادشاہ میں نے تجھے بنا دیا، نبی میں نے تجھے بنا دیا، ہوا تخت تیرا اڑائے اڑائے پھرے گی، پوری دنیا میں تو پھرے گا، بادشاہ تیری، نبوت تیری، رسالت میں نے تجھ کو دے دی، پیغمبری میں نے تجھ کو دے دی، جا، میری مرضی اولاد نہیں دیتا۔ 99 بیوی، تمہارا کئیوں کا دل تو کر رہا ہوگا ہم بھی اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کم سے کم بیویوں کا ایک لشکر تو ہوتا۔ لو کر دیکھو، شام کو پتہ لگ ویسی گھڑی دا کیا ٹائم ہے، جہاں کوئی شوق ہوئے کٹ گھننے، بڑا مشکل مقام ہے، دو عورتیں کر کے اس زمانے میں جنت میں جائے بڑا مشکل۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، آخری دن ہے، آخری بیماری ہے، موت بالکل قریب ہے۔ جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جناب سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تمام ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ساری گھر والیوں کو، ہماری ماں کو بلا کر اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے ہیں، او میری گھر والیوں، میرا آخری وقت قریب ہے، بیماری بڑی سخت ہے، اجازت دے دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ کے حجرے میں گزار لوں۔ امام الانبیاء اجازت لے رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، تم ناراض گھر بیٹھی رہو، میری باری تھی، میری باری تھی، ساری باری عائشہ کے حجرے میں رکھ دی۔ کتنا خدا کا خوف ہے، کس قدر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے کہ کسی حقدار کے دل میں بھی یہ بات نہ آ جائے کہ میری باری ماری گئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت لے لی، ساری ہماری ماؤں نے اجازت دے دی، بیماری کے دل ہے، پریشانی کے دل ہے، جہاں آپ کو سہولت ہو ہم بالکل رضامندی سے اجازت دیتے ہیں۔ حجرہ عائشہ میں قیام فرما لیا، اللہ نبی نے خدا کا خوف دکھایا، نبی نے خدا کا ڈر دکھایا، نبی نے اپنے دل میں ڈر فرمایا، اللہ پاک کو کچھ اور منظور ہے، کالی کملی والے، یہ جو حجرہ عائشہ ہے، یہ جو حجرہ عائشہ ہے جس بستر میں تیری ساتھ عائشہ ہوتی ہے، مجھے اس حجرے سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اس کے مقابلے کی میرے پاس جنت بھی موجود نہیں۔ اس حجرے میں قیام فرماؤ، یہی حجرہ سب کچھ بنے گا، سب کچھ یہیں سے ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت، بالکل آخری لمحات فرمایا، میری عائشہ مسواک لے آ، مسواک لے آئیں، فرمایا عائشہ
ओ मेरी आयशा, इसको नरम कर दे, इसको नरम कर दे। अब बताओ, मर्द की मंशा, मर्द की गरज अगर औरत नहीं समझती तो और कौन समझ सकता है? का मतलब ये ना था कि लकड़ी से कूट के ले आ, किसी रोड़े ईंट से कूट के नरम करके ले आ। पैगंबर के फरमान को आयशा सिद्दीका ने समझा, अपने मुंह मुबारक में मिसवाक को चबा दिया और फिर ये नहीं फरमाया कि आयशा इसे धो के ला। समझो, ये नहीं फरमाया इसे धो के ला, बल्कि वही लुआब जो हजरत आयशा के मुंह का लगा हुआ था, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह मुबारक में वही मिसवाक फरमाई और इसके बाद कुल्ली नहीं फरमाई। ये साबित कर दिया, लोगों आयशा मुझे इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि मैं आखिरी वक्त में इसके मुंह का लुआब अपने मुंह में लेके जा रहा हूं। तमाम चीजें अल्लाह पाक खुद करा रहा है। और एक और बात समझो, तुम्हारी भी तमन्ना है, मेरी भी तमन्ना है, हर मुसलमान की तमन्ना है, अल्लाह करे आखिरी वक्त अच्छी जगह आए। सबकी तमन्ना है सजदे में मौत आए। जो उस आदमी मस्जिद में कभी दाखिल नहीं होता, आरज़ू उसकी भी है कि सजदे में मौत आए, भावें सारी उम्र सजदा ना करे। जो आदमी सारी जिंदगी खुदा के कुरान को हाथ नहीं लगाता, कुरान को आंख से देखता नहीं, तमन्ना उसकी भी है कि मेरी मौत कुरान पढ़ते हुए की आए। सबकी तमन्ना है कि मेरी अच्छी जगह मौत आए, काबतुल्लाह में मौत आए, मदीने पाक में मौत आए, मस्जिद में मौत आए, वजू करके मौत आए, अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज हूं जब मौत आए। तुम ये तमन्ना कर सकते हो, तुम्हारी यह हसरत हो सकती है। इमामुल अंबिया की कोई तमन्ना नहीं। काली कमली वाले की भी तो तमन्ना होगी, या अल्लाह सबसे अच्छी जगह मेरी मौत आए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने यह साबित कर दिया, मेरे महबूब तेरे लिए हुजरे ऐशा से अच्छी जगह आसमानों पे भी नहीं, जन्नत में नहीं। यह जो आयशा का हुजरा है, जहां जिब्रील के सलाम आते हैं, जहां खुदा का कुरान नाजिल होता है, इससे अच्छा कोई ठिकाना नहीं। और एक और बात समझो, आजकल भी तजर्बा कर लें, बाप से धी को बड़ा प्यार होता है और बाप को भी अपनी बेटी से बड़ा प्यार होता है। यूं ही अगर मुंह बना दे बेटी अब्बा के सामने और इतना सा लफ्ज कह दे अब्बा, रोने की शक्ल बनाकर, खुदा गवाह बाप का कलेजा फट जाता है। क्या हुआ बेटी, दिए की है? वो चुप करवेंदी है, 10 मैनू होया की है। चैन नहीं आता जब तक धी से पूछ ना ले। आखिरी वक्त है पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दोनों मौजूद हैं। और लोगों, आज हमें बाप को दुनिया से जाता हुआ बेटी देखकर गवारा नहीं कर सकती, तो फातिमा ज़हरा जिसका अब्बा काली कमली वाला हो कैसे गवारा करती? खुद हजरत अली फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु कि पैगंबर की वफात के बाद 6 महीने फातिमा ज़हरा जिंदा रही, किसी ने हंसती हुई नहीं देखी। खुद हजरत अली गवाह है, फरमाते हैं 6 महीने में कभी पेट भर के नहीं खाया। हर वक्त रोया करती थी। कभी कहती थी, ओ लोगों, तुमने किन हाथों से मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाली? तुमने किन हाथों से शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में रख दिया? साबित मैं ये करना चाहता हूं कि मेरा ये अकीदा है कि जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में हुजूर की वफात हुई। आपकी वफात शरीफ हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में हुई।
تو خداوند کریم نے جس نے ساری کائنات کا آپ کو سردار بنایا، رحمت للعالمین بنایا، ساقی کوثر بنایا، شافی محشر بنایا، تمام مسلمانوں کا پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اللہ پاک نے سب سے اچھی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود پسند آ گئی۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مار کھائی۔ آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کلمہ بھی ہو رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری بھی ہو رہی ہے، کلمہ بھی چل رہا ہے، شراب بھی پی رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، سور بھی کھا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کیا کلمہ ہے؟ کس کام آئے گا کلمہ؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عالم ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس نے پوری زندگی ایک سیکنڈ میں